الرحمن الرحیم۔ حال رات تشریف آوری آپ کے مدینہ میں عبداللہ بن سلام کے ایک بڑے عالم یہود جو تھے آپ کی ملاقات کے لیے آئے اور آپ سے سوال کیا کہ پہلی علامت قیامت کی کیا ہوگی اور پہلی غذا اہل جنت کی کیا ہوگی، اور لڑکا کس سبب سے ماں کی جانب مشابہت پیدا کرتا ہے اور کس سبب سے باپ کی جانب۔ آپ نے فرمایا پہلی نشانی قیامت کی ایک آگ ہوگی کہ لوگوں کو مشرق سے مغرب کو ہاتھ لے جائے گی، اور پہلی غذا اہل جنت کی جگر گوشہ مچھلی کا ہوگا کہ اس کے کباب فرشتیوں کو کھلائے جائیں گے، اور جب نطفہ ماں کا غالب ہوتا ہے لڑکا مشابہت ماں کی جانب رکھتا ہے، یعنی ماں کی یا کسی قرابتی جانب ماں کے مثل ماموں یا خالہ کی مشابہ ہوتا ہے، اور جو نطفہ باپ کا غالب ہوتا ہے لڑکا مشابہ باپ اور اس کے اقارب کے ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے سوالوں کا جواب سن کے کہا کہ کتب سابقہ میں بھی ایسا ہی لکھا ہے اور ایمان لائے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یہود بڑے جھوٹے اور مفترا ہیں، اگر میرے اسلام پر مختلف ہوں گے مجھے برا کہیں گے، میں چھپ کے بیٹھتا ہوں، آپ اور وہ اطلاع میرے اسلام سے میرا حال ان سے پوچھے، اور وہ الگ چھپ کے جا بیٹھے اور یہود حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا خیرنا و ابن خیرنا و سیدنا و ابن سیدنا۔ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان ہو جائے، انہوں نے کہا خدا کی پناہ ایسی بات کبھی نہ ہوگی۔ پھر آپ نے عبداللہ بن سلام کو بلایا، انہوں نے نکل کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تب یہود بہت ناخوش ہوئے اور کہنے لگے شرنا ولی شرنا، اور بہت برا ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا اعلان ہو چکا تھا۔ لوگ بہت کثرت کے ساتھ باہر نکلتے تھے استقبال کے لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے بتایا تھا کہ مدینہ منورہ میں بہت سارے یہودی پہلے سے رہتے تھے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اس جگہ پر قیام فرمائیں گے، اس لیے یہودی پہنچے کہ ہم سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ بھی بہت بڑے عالم، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم، پورا خاندان ہی بہت بڑا عالم تھا۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی جو علامتیں تھیں، جو نشانیاں تھیں، وہ ان کو معلوم تھی۔ اس لیے سب سے پہلے جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو میں نے بتا دیا تھا تمہیں کہ چہرے انور کو دیکھ کر ہی اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا، یہ سچے نبی ہے۔ مان تو گئے تھے لیکن امتحان کرنا تھا، ایمان لائے نہیں، اب امتحان کرنا تھا، تو اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو 3 سوالیں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھئے۔ انہوں نے پہلا سوال پوچھا کہ قیامت کی پہلی نشانیاں کیا ہوگی، قیامت آنے والی ہے، اس کی نشانیاں پہلی کیا ہوگی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے یعنی اس پورب سے ایک آگ نکلے گی اور سب آدمی کو ہکال کر لے جائے گی پشچم کی طرف، دن بھر چلتی رہے گی، لوگ تھک جائیں گے، شام کو تو وہ بھی وہیں ٹھہر جائے گی، لوگ بھی وہاں ٹھہر جائیں گے، اور پھر صبح کو پھر چلتی ہوگی تو سب اس کے ساتھ چلتے 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 ملک شام تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک علامت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، لیکن بالکل وہ قیامت کے بالکل قریب میں ہے۔
پہلی علامت تو انہوں نے یہ بتائی. پھر اس کے بعد بتایا کہ اچھا جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں بریک فاسٹ یا تو اسٹارٹر جس کو آپ لوگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. اسٹارٹر تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا تو انہوں نے پوچھا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو سب سے پہلے ان کو کیا کھلایا جائے گا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر, مچھلی جو ہے اس مچھلی کا جو لیور ہے اس لیور کے کباب بنا کر سب کو کھلائے جائیں گے. سمجھنا ہے. پھر تیسرا سوال پوچھا کہ کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماموں کے مصابے, ماں کے مصابے, خالہ کے مصابے یعنی ننیحال پر پڑتا ہے وہ, اور کبھی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو ددی حال پر یعنی باپ کے خاندان کے اوپر پڑتا ہے. اس دونوں کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا سوال پوچھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی جمع کرتے ہیں تو جمع کرنے کے بعد مرد کی منی نکلتی ہے اور عورت کی بھی منی نکلتی ہے. اگر مرد کی منی عورت کے اوپر غالب آ جائے تو بچہ کی جو شکل صورت شباہت ہوگی وہ باپ یا باپ کے خاندان پر جائے گی, چچا پر, دادا پر وغیرہ. سمجھنا گیا. اور اگر پیدائش کے یعنی جمع کرنے کے وقت میں عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو اس صورت میں جو بچی ہوگی وہ ماموں کے ساتھ, خالہ کے ساتھ, نانی کے ساتھ یعنی ننیحال کے اوپر وہ چلا جائے گا. تینوں سوال کے جواب سمجھنا آ گئے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب سن کر کہا, وہ عالم تھے, جواب سن کر کہا کہ واقعی میں پرانی کتابوں میں یہی جواب لکھا ہے اور یہی صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے مسلمان کر لیجئے, اور وہ مسلمان ہو گئے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابیوں میں, بڑے صحابیوں میں, بڑے برکت والے, بڑی فضیلت والے صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. رہ گیا وہ قصہ وہ تو کئی مرتبہ تم سن چکے ہو, اس لیے اس کو تو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جی سلمان فارسی کے اصل میں مجوسیان فارسی میں سے تھے. حضرت سلمان فارسی کا بھی میں نے کل واقعہ بیان کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 250 سال, 350 سال, 400 سال جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مدت دی, بڑی عمر دی تھی, لیکن بڑی عمر کے بعد وہ گھستے 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 وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے تھے. جی اور بہت عمر بچی ہوئی اور دین مجوسی چھوڑ کر دین نصارہ انہوں نے دین مجوسی نے کیسے چھوڑا تھا, نصارہ کا مذہب کیسے اختیار کیا تھا, وہ ساری تفصیل تمہارے سامنے گزشتہ کل بتائی تھی. سمجھ یاد ہے؟ یاد ہے نہیں؟ جی. اور زبانی علماء یہود اور نصارہ کے خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ بات کہ آپ مدینہ میں ہجرت کر کے آئیں گے سن کے مدینہ میں آئیں. اس وجہ سے وہ مدینہ آ رہے تھے, لیکن اس زمانے میں اکیلا تو سفر کیا نہیں جاتا, قافلہ بن کر سفر کر رہے تھے تو ساتھیوں نے دھوکہ دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے. اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی کو غلام بنا کر یہودیوں کے ہاتھ میں بیچا, ایک نے دوسرے کو, دوسرے نے تیسرے کو, تیسرے نے چوتھے کو, اس طریقے سے غلام بنتے بنتے وہ مدینہ پہنچے. جی کئی جگہ لکھے تھے ان دنوں ایک یہودی کے غلام تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ پہنچے اس وقت یہودی کے غلام تھے وہ. جی اس یہودی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی حضور میں حاضر ہوئے اور کچھ چیز پیش کی. میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے سنا تھا کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو پیدا ہونے والے ہیں وہ صدقہ اور زکوٰۃ کا مال نہیں کھائیں گے اور ہدیہ تحفہ کا مال کھائیں گے. اس لیے پہلے دن کھجور لے کر گئے اور کہا کہ یہ صدقہ کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی اور جو صحابہ کرام تھے ان کو کھلا دی, غربا کو کھلا دی. دوسرے دن پھر تھوڑی سی کھجور لے کر گئے اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے, تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی. تو اس کو معلوم ہو گیا کہ واقعی میں نے جو علامت سنی تھی وہ علامت صحیح ہے, وہ مسلمان ہو گئے. جی اور کہا یہ صدقہ ہے. آپ نے فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا, اس پر حرام ہے. پھر دوسرے دن آئے اور کچھ چیز پیش کر کے کہا کہ یہ ہدیہ ہے, آپ نے لے لی. اور ایک دن جا کے اس شریف پر مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا اور فوراً مسلمان ہو گئے.
انہوں نے من جملہ علامت نبی آخر الزمان یہ بات معلوم کی تھی کہ وہ صدقہ نہ کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کی کچھ پر مہر نبوت ہوگی۔ پھر آپ نے حضرت سلمان سے کہا کہ اپنے آزادی کی فکر کرو۔ انہوں نے مالک سے اپنی آزادی کے لیے کتابت کہا۔ اس نے 40 یعنی اس کا جو یہودی مالک تھا اسے کہا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ آزاد کر دو، تو کہا کہ میں تم کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم 1.5 سیر سونا مجھے دو ایک، اور 100 کھجور کے نام بتائے، وہ 100 کھجور تم بو، جب اس کھجور کا پھل آئے گا اس وقت ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ یہ اس نے شرط لگائی جی۔ اس نے 40 اوقیہ سونے پر مقرر کیا اور یہ شرط کی کہ 300 درخت شمارے کے لگاوے، 300 درخت کھجور کے جی، اور جب وہ بار آور ہوں اور جب اس کے اوپر پھل آ جائے گا تم آزاد ہو جاؤ گے۔ ظاہر بات ہے کہ ابھی ایک آم کو تم بو گے تو 1 سال میں تو نہیں، 4-5 سال کے بعد ہی جب وہ بڑا ہوگا تب وہاں قلم لگاؤ تو شاید 1 سال میں ہو جائے، لیکن قلم نہ ہو تو 4-5 سال کے بعد تو 4-5 سال تک اس کی دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے چھوارے کے درخت لگائے، وہ سب اسی سال میں بار آور ہوئے۔ ایک درخت فقط حضرت عمر نے لگایا تھا، وہ بار آور نہ ہوا، آپ نے اسے اکھیڑ کر اپنے ہاتھ سے لگا دیا، وہ بھی بار آور ہوا۔ یعنی اس وقت 1 ہی سال میں پھل آ گئے۔ اور بقدر ایک بیضے کے سونا غنیمت میں آیا تھا، آپ نے سلمان کو دیا اور فرمایا کہ اسے لے کر آزاد ہو جاؤ۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ 40 اوقیہ سونا، 40 اوقیہ مانگا ہے اور یہ 40 اوقیہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ سونے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے لفظ مبارک لگایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ نہ کم نہ زیادہ بالکل 40 اوقیہ ہو گیا اور انہوں نے دے دیا، آزاد ہو گئے جی۔ آپ نے زبان مبارک کو سونے پر پھیری اور دعا برکت کی تھی۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تو اسے تولا 40 اوقیہ تھا، نہ کم نہ زیادہ، اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کر کے آزاد ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ آج مدینہ کے باہر 2 طرف 2 محلے تھے یہود کے، ایک بنی قریظہ اور دوسرا بنی نذیر کا۔ ان میں کے لوگ بھی آپ کی ملاقات کو اور حال دریافت کرنے کو آئے۔ کوئی دن اختر یہود میں ایک سردار تھا، اس کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ بعد فتح خیبر کے ازواج مطہرات میں داخل ہوئی۔ روایت ہے کہ باپ اور چچا میرا بوقت آنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آپ کی ملاقات کو گئے۔ جب گھر کے آئے اس طرح دیکھ گئے جیسے کوئی بہت تھکا ہوتا ہے، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جن کا ذکر توریت وغیرہ کتب سابقہ میں ہے؟ اس نے کہا واللہ یہ وہی ہے۔ پوچھا کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا جب تک نتنوں میں دم ہے مخالفت میں کوتاہی نہ کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا قدرت ہے خدا کی۔ سب علماء یہود و نصارہ کو آپ کی پیغمبری کا یقین تھا، لیکن بہت سو کو بسبب شامت حسد کے اور تکبر اور خود جا کہ بنی اسماعیل میں اور ناقندوں میں پیغمبر کی ہے، اور اگر ان پر ایمان لائے ہماری شیخی ذاتی رہے، ایمان نہ لائے، اور جن کی قسمت میں سعادت ابدی تھی جیسے علیہ السلام ایمان لائے، اور نصارہ میں سے کئی نامی بادشاہ ایمان لائے جیسے نجاشی بادشاہ حبشہ اور عقیدت بادشاہ دونوں کے جنگل۔ حال مدینہ طیبہ میں بیل روا کا پانی بہت شیرین تھا۔ دوسرا ہے یہ جو ابھی بتایا تھا اس میں یہ کہا، حضرت صفیہ کا واقعہ ہے اس لیے بتا دوں کہ مدینہ منورہ کے پاس ایک بستی تھی جس میں صرف یہودی رہتے تھے۔ ایک یہودی کا خاندان تھا بنو قریظہ اور دوسرا خاندان تھا اس کا نام بنی نذیر، دونوں یہودی خاندان تھے اور وہ مدینہ میں رہتے تھے، اور وہ رہتے تھے اسی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ خیر بہرحال وہ رہتے تھے۔ اب یہ بنی نذیر اور بنو قریظہ ان کے جو سردار تھے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ بھی تشریف لے گئے۔ سمجھ میں ایک ملاقات کرنی ہے، دیکھنا ہے کیسا ہے رسول کیا ہے، تو یہ دونوں سردار وہ بھی گئے اور دیکھا تو انہوں کو پورا اعتماد ہو گیا، پورا بھروسہ ہو گیا کہ واقعی میں یہ سچے رسول ہیں۔
سمجھنا. لیکن ان کو یہ ہوا یار اب تک تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے رسول نازل ہوئے وہ سارے ہمارے اندر نازل ہوئے، اور یہ رسول جو ہے وہ سب سے بڑے رسول، لیکن یہ بنو اسماعیل میں اور امی لوگوں میں، جاہل لوگوں میں آ گئے. سمجھنا. اس وجہ سے ان کو حسد آیا، اپراوارو نہ تھی. پھر اس کے بعد حسد آیا کہ اگر ہم نے اس کو مان لیا تو پھر امی لوگ، ناخواندہ لوگ، جاہل لوگ، اور ہم تو بہت علم والے ہیں تو ہم کو جاہل لوگوں کی باتوں کو ماننا پڑے گا اور ان کے سامنے جھکنا پڑے گا. اس لیے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہے اسلام نہیں لائے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت لکھی تھی وہ مسلمان ہو گئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور کیا ہے حبش کا بادشاہ وغیرہ. اب یہ دونوں آپس میں گھر پر آ گئے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عورت تھی، جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، وہ بیان کرتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور آئے تو میرے والد اور میرے والد کے دوست، دوسرے خاندان والے، بنو قریظہ والے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے، اور جب آئے تو اتنے نڈال ہو کر، اتنے نراش ہو کر ایسے بستر پر پڑ گئے جیسے کوئی بہت بری خبر یا بہت بری بات ہوئی ہو. اور وہ آپس میں بات کرنے لگے، بھائی کیا خیال ہے تیرا، یہ جو ہم جس کو مل کر آئے ہیں سچا ہے یا جھوٹا؟ کہ بالکل سچا ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ یار میرا خیال بھی بالکل یہی ہے، یہ سچا ہے، جو علامتیں بتائی گئی تھی، جو آنے والے تھے، بالکل یہی ہے. اب آگے کیا کرنا ہے کہ جب تک نتنوں میں جان رہے، جب تک ناک میں سے سانس آتا رہے جاتا رہے، اس کی مخالفت کریں گے، اس کو کبھی ہم نہیں مانیں گے. اس لیے کہ اگر ہم نے مخالفت نہیں کی تو ہمارا پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گا، ہمیں کوئی بھاؤ نہیں دے گا، اور ہم کیا ہے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ہم کیا ہے یہ کہا جائے گا کہ یہ تو امی لوگوں کے کام میں آ گئے. اس لیے انہوں نے طے کر لیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک زمانے میں جنگ ہوئی، حضرت صفیہ کا نکاح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور یہ طریقہ ختم ہوا. جی. اور تیسرا جو ہے وہ بیر روما کا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی کہہ دیا تھا. چل مدینہ طیبہ میں بیر روما کا پانی بہت شیریں تھا تو وہ اور کنواں کا پانی کھارا تھا، اور بیر روما کا مالک جو یہودی تھا وہ پانی بیچا کرتا تھا. اس سبب سے مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیر روما کو خرید کے دو مسلمانوں کے اس میں جاری کر دے اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو اپنے خالص مال سے خریدا اور وقف کر دیا، اور تدبیر خریدنے کی یہ کی کہ پہلے نصف 12,000 درہم کو خرید دیا اور وقف کر دیا. سو جس دن باری حضرت عثمان کی ہوتی یہ مفت پانی دیتے اور دوسرا اپنی باری کے دن بیچتا. لوگوں نے اس کی باری کے دن پانی بھرنا محفوظ کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مفت ملنے تو خرید کر کون لے گا؟ اس لیے حضرت عثمان کی باری جس دن تھی، یہود بھی، نصرانی بھی، غیر مسلم بھی، مسلمان بھی، سبھی اسی دن کنویں میں سے پانی لیتے تھے. جی، فری میں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری میں سب بقدر حاجت ہو لیتے. ناچار ہو کے اس نے بھی اپنا حصہ حضرت عثمان کے ہاتھ بھیج ڈالا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ بھی حصہ وقف کر دیا، اور کنویں میں بے تکلف دو مسلمانوں کی جاری ہو گئے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حسب وعدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستحق جنت ہوئے. 17ویں فصل آپ کے غزوات میں اور ان کے ذمہ میں بعض دوسرے مشہور واقعات اور ترتیب سنی. 13 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے کہ 40 سال کے بعد 53 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے. 40 سال تک تو کوئی بات تھی ہی نہیں، لیکن جب ایمان کی دعوت دی تو سارا کا سارا مکہ مخالف ہو گیا، اور مخالف ہو کر اتنا مخالف ہو گیا کہ اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بھی انہوں نے کر دی، جیسا کہ آپ حضرات سب سن کر آ گئے ہیں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی
جو مسلمان ہوتا تھا ان کو بڑی تکلیف دیتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرنے کے لیے چل پڑے تھے، تمہیں یہ بھی معلوم ہے. حضرت جعفر طیار اور دوسرے مسلمان بھی مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشہ، ایتھوپیا جس کو آج کل کہتے ہیں، اس ایتھوپیا کے لیے ہجرت کے لیے چلے گئے تھے. آخر کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر گئے، جیسا کہ کل تفصیل تمہارے سامنے آ گئی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ کچھ بھی کرو، جتنا مارے، جتنا بولے، جتنی تکلیف دے برداشت کرو، لیکن ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. تحمل، برداشت، سمجھیں، سہنشیلتا گجراتی میں، برداشت کرو. سب یہ سب برداشت کرنے کا حکم تھا. کچھ بھی کرے، تمہیں مارنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا نظام سنبھال لیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا کہ اب تمہیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ لوگ اگر تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ کریں تو تم بھی ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو. یعنی اب جہاد کا حکم ہو گیا. پہلے تو جہاد کا حکم تھا ہی نہیں، مار کھاتے رہو. حضرت بلال کتنا مار کھایا، سمجھنا ہے نہیں. یہ حکم ہو گیا. کیا کہا؟ 17ویں فصل آپ کے غزوات میں اور ان کے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوے کی یعنی جہاد کرنے کی اجازت ہو گئی کہ کافروں کے ساتھ مقابلہ تم کر سکتے ہو، اور اس کی تفصیلات بھی آگے آئے گی. پہلے 10 ہندو ہو اور ایک مسلمان ہو تو ایک مسلمان کو بھاگنا نہیں تھا، لیکن پھر ذرا نرمی کی گئی تو کہا کہ 2 ہو تو بھاگنا نہیں چاہیے، مارو کم وقتوں کو. سمجھنے نہیں، میں تو دیکھتے ہی بھاگتے ہیں، ویسے کیا ماریں گے. خیر بہرحال سمجھنا ہے تو یہ حکم ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا ہے جہاد کا اور حکم دیا. اب اس جہاد میں صرف لڑنا مارنا نہیں، یہ لوگ جو جہاد کے مخالفین ہیں وہ اس پہلو کو زیادہ لیتے ہیں کہ اس میں تو لڑنا ہے، مارنا ہے. ارے 13 سال تک مار کھایا وہ کوئی نہیں دیکھتا. 13 سال تک ساری زمینیں مکہ میں چھوڑ کر آئے، 13 سال تک سارے مکانات مکہ میں چھوڑ کر آئے، وہ کوئی نہیں دیکھتا. خیر بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، لیکن اس جہاد کا اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، لا الہ الا اللہ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے تھے اس دعوت کو پہنچانا تھا، اس دعوت کو پھیلانا تھا. اس لیے بھی جہاں جہاد کے لیے گئے تو یہ نہیں کہا کہ تمہارے گھر ہمیں دے دو، تمہاری زمین ہمیں دے دو، تمہارے پیسے ہمیں دے دو، تمہارا سونا ہمیں دے دو. ہمیں تمہارا سونا بھی نہیں چاہیے، تمہارے پیسے بھی نہیں چاہیے، تمہاری مکان زمین بھی نہیں چاہیے، تمہاری جائیداد بھی نہیں چاہیے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے عقیدے خراب ہیں، مورتی پوجا تم کرتے ہو، اس مورتی پوجا کو چھوڑو اور ایک خدا کی عبادت کرو. اگر تم نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے، تو پھر دماؤکم کا دماؤنا، تمہارا خون ہمارا خون ہے، تمہارا مال ہمارا مال ہے، ہم بھائی بھائی ہیں اور ہمیں نہ مال چاہیے نہ کچھ چاہیے. یہ اصل جہاد تو یہ ہے کہ دل جو عقیدے کی خرابی ہے اس عقیدے کی خرابی کو درست کرنا تھا. لیکن اس کو چھوڑ کر آج دوسری چیزوں کے اوپر ہی زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، اور ایسی مجلس میں کہیں بھی جہاد کی بات کرنے کی اجازت نہیں. سمجھنا ہے نہیں؟ ٹیررسٹ اس کا دوسرا نام ہے. حالانکہ اسلام ٹیررسٹ نہیں ہے لیکن وہ مشہور کر رکھا ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت امامت مدینہ طیبہ میں وفات تک 10 سال 2 ماہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا قیام کیا؟
10 साल और 2 माह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल और 2 माह मदीना मुनव्वरा में क़याम किया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। लेकिन इस 13 साल मक्का में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस 10 साल में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा काम किया कि पूरा जज़ीरतुल अरब, हिजाज जिसको कहा जाता है, अरबस्तान जिसको कहा जाता है, पूरा अरबस्तान मुसलमान हो गया। समझ में आया? जी। जब जिहाद फर्ज हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार से किताल शुरू किया और सिपाह भेजने लगे। जिस जिहाद, अब पहले इसमें एक दूसरी बात को याद रख लो कि जिहाद में जिसमें हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस तशरीफ ले गए हों, चाहे लड़े हो या नहीं, तलवार चलाई हो नहीं, नेज़ा चलाया हो या नहीं, तीर चलाया हो नहीं, उस जमात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं तो उसको गज़वा कहा जाएगा इस्तिलाह में। और जिसमें हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं ले गए हों, जमात को बनाकर भेज दिया गया हो, उसको सीरिया कहा जाएगा। समझ में आ गया? इतना याद रखना, गज़वा और सीरिया। गज़वा जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो, और सीरिया इसको कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत न की हो। जी। इस जिहाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस तशरीफ ले गए, उसको अहले सियर गज़वा कहते हैं। अहले सियर माने तारीख वाले। और जो लश्कर आपने भेज दिया और खुद तशरीफ फरमा नहीं हुए, जमात भेज दी जैसे आजकल की इस्तिलाह में, जी, उसको सरिया कहते हैं। उसको सीरिया कहते हैं। जी। तफसील हर गज़वा और सरिया का हाल लिखना दुश्वार है, इसलिए बाज़ का बहुत मुख्तसर मुसन्निफ फरमाते हैं कि सीरिये भी बहुत हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 15 सहाबी को, कभी 20 सहाबी को, कभी 25 सहाबी को जमात बना कर भेजा के जाकर अतराफ में लोगों से दावत दो, ये काम करो। और वो भी बहुत सारे हैं, गज़वे भी बहुत सारे हैं, तकरीबन 19 गज़वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस उसमें शिरकत की। और 19 में भी कुछ कम है जो बहुत मशहूर हैं, गज़वे बदर है, गज़वे उहद है, गज़वे खंदक है। समझ में आया नहीं? इस किस्म के जो मशहूर गज़वे हैं, बहुत उसकी तफसील, तो ये कहते हैं कि सब गज़वों को तो जिक्र करना मुश्किल है। हाँ, मशहूर जो गज़वे हैं उसको हम तुम्हारे सामने जिक्र करेंगे। जी। सने अव्वल हिजरत जिहाद फर्ज हुआ, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाने के बाद 1 साल पूरा हुआ। सुनने 1 साल पूरा होते ही अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अब मार खाने की जरूरत नहीं, अब मारने का ज़माना आ गया, अब जिहाद का ज़माना आ गया। अब तक तो मार खाने का ज़माना बताया था कि नहीं, खूब मार खाओ, कुछ करना नहीं। जी। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 30 मुहाजिरीन के साथ भेजा। पहला ही हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सरदार, कमांडर इन चीफ बनाकर 30 सहाबा के साथ हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि काफ़िले कुरैश से तारुफ करे। ये माजरा रमजान में हुआ और हज़रत उबैदा बिन हारिस को 60 मुहाजिरीन के साथ वतन राबिग की तरफ शव्वाल में रवाना किया और साद बिन अबी वक्कास को 20 मुहाजिरीन के साथ फरार की तरफ एक मौजा है करीब जुफ़ा के ज़ुल्क़अदा में रवाना किया कि काफ़िला कुरैश से तारुफ करे। ये सब सीरिया के इस सफर में गज़वे अबवा वाक़ई हुआ जिसमें खुद तशरीफ फरमा हुए। अबवा एक गांव था दरमियान मक्का और मदीना के, इसको गज़वे इस्लाम भी कहते हैं। और इसी साल आगाज़ अज़ान का हुआ और इसी साल अज़ान की शुरुआत भी हुई। जी। और इसी साल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रुखसत होकर आई। यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह तो हो गया था मक्का मुकर्रमा में, लेकिन रुखसती नहीं हुई थी, रुखसती भी इसी वक्त हुई। जी। और इसी साल मुहाजिरीन व अंसार के दरमियान आखिरी उखवत मुकर्रर हुआ। यानी जो सहाबाए किराम मक्का मुकर्रमा से माल दौलत सब कुछ छोड़कर आए थे, छुपके से ही छुप के तो निकलना पड़ा था, वो तो निकलने नहीं दे रहे थे। हिम्मत के साथ निकले हजरत उमर फारूक
حضرت عمر فاروق پہلے گئے مکہ شریف میں یا اس میں حرم شریف میں طواف کیا، طواف کرنے کے بعد تلوار نکالی اور تلوار نکالنے کے بعد اعلان کیا کہ جس کو کیا کرنا ہے، مرنا ہے، جس کو اپنے شوہر کو ختم کرنا ہے، داماد کو ختم کرنا ہے، تو وہ یا جس نے اس کی ماں کا دودھ پیا ہو وہ آئے میرے ساتھ اور مجھے روکے، میں علل اعلان یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، مجھے روکے، جو روکے گا میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا اور اس کو ختم کر دوں گا۔ حضرت عمر نے اعلان کیا اور اعلان کر کے کوئی بھی نہیں نکلا۔ باقی حضرت عمر کے علاوہ سب اکیلے چھپے مال دولت بیوی بچے پیسے اور سب کو چھوڑ کر وہیں سے نکلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہودیوں کے ساتھ بھائی بندی اختیار کر دی، جس کو اخوت کہتے ہیں، اخوت اسلامی ہے یہ، سمجھ رہے ہیں۔ آج تو حال یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کس طریقے سے برتتے ہو وہ خود ہی جانتے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ بھائی کا مال لینا، بھائی کو نہ دینا، بھائی کو مکان سے محروم کرنا، زمین سے محروم کرنا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے دنیا میں۔ اور ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل بھائی نہیں ہے اس کو بھائی سے زیادہ چاہت دینا اور بھائی سے زیادہ اس کی ہیلپ کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، سمجھ میں آئے؟ آپ حضرات نے سنا ہوگا، ان کو شاید معلوم نہ ہو تو بتاؤں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مالدار قسم کے صحابی تھے، بہت بڑے، میں تو مالدار نہیں کہتا بلکہ یہ کہتا کہ تجارت میں بہت ہی ایکسپرٹ اور ماہر تجارت تاجر آدمی تھے، بڑے زبردست تجارت کرنے والے۔ آج کل کے جو بڑے بڑے تاجر ہیں نا بیٹھے ہوئے، سمجھنا ہے، ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں اس کے سامنے، سمجھنا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس زمانے میں مدینہ کا جو بڑا تاجر تھا مالدار، اس کے ساتھ کہا کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ مدینہ کا جو تاجر تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے گیا اور گھر لے جا کر کہا کہ دو بھائی، تم نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا بھائی بنایا ہے، اور بھائی بنانے کی وجہ سے اب سے جتنا میرا مال دولت مکان جائیداد جو کچھ ہے وہ آدھی تیری آدھی میری۔ ابھی کوئی کہے تو میں دیکھوں، ابھی کوئی کہے تو میں دیکھوں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میری دو بیویاں ہیں، مجھے جب بھائی بنایا ہے تو پھر بیوی میں بھی تمہارا بھاگ، یعنی تم دیکھ لو میری دونوں بیوی کو، دونوں بیوی میں سے جون سی تجھے پسند آئے مجھے بتا دو، میں اس کو طلاق دے دوں گا اور تم اس سے شادی کر لو۔ سمجھنا ہے؟ آج دنیا کی تاریخ اور دنیا کی تاریخ میں کوئی بھائی اپنے بھائی کو ایسی قربانی نہیں دے سکتا جو مسلمانوں نے اور مسلمانوں میں صحابہ نے دی۔ آج ہمیں اس اسوہ کو اختیار کرنا چاہیے، کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن 1947 میں ہندوستان سے بہت سارے مسلمان پاکستان ہجرت کر کے گئے، یہ اسوہ تھا سب کے پاس، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن پاکستان میں اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا تو 1947 سے آج کتنے سال ہو گئے؟ 80 تو ہوئے ہوں گے، 78، چلو 78 سال ہو گئے۔ آج تک مہاجرین کے نام سے لوگ وہاں بیکار پڑے ہوئے ہیں، جن کا نہ رہنے کا ٹھکانہ نہ کھانے کا ٹھکانہ، سمجھنا ہے؟ خیر، بہرحال بات چل رہی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی۔ جب ان کو ان کے بھائی نے کہا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جواب دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا مال دولت مکان جائیداد
زمین سب تمہیں مبارک، مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے. تمہاری بیوی بچے وہ بھی تمہیں مبارک، مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں مدینہ میں نیا آیا ہوں، سمجھنا. اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں بازار کہاں لگتا ہے، رام نگر کہاں ہے، یہ کون سا نام ہے اس کا، مورا بغل کہاں ہے، اور وہ صبح والا چھوٹا بازار، دیکھو یہ چھوٹا بازار کہاں ہے مجھے معلوم نہیں، مجھے ذرا بتا دو میں نمٹ لوں گا. چنانچہ ان کو بتا دیا گیا. بازار گئے، خالی ہاتھ گئے تھے. وہاں جا کر انہوں نے اپنے عادت کے مطابق تجارت کرنا شروع کیا. تو شام کو جب واپس آئے تو اپنے ہاتھ میں منافع کی بہت ساری چیزوں میں سے کیا ہے وہ پنیر وغیرہ ساتھ لے کر آئے. اور پھر روزانہ تجارت کرتے رہے. یہاں کے ایک دن اپنے بدن کے اوپر خوشبو لگی ہوئی دیکھی. اس زمانے میں خاص طور پر شادی کے دنوں میں ہی وہ خوشبو لگتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. ارے شادی کر لی، مہر کیا دیا؟ کیونکہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، اگرچہ اس کے لیے ایک بکری ذبح کرنا پڑے تو وہ بھی ذبح کرو. سمجھنا ہے؟ تو یہ صحابہ کرام کے حالات تھی. جی سن ہجری 2 ربیع الاول میں غزوہ بوات واقع ہوا. ہاں، سن ہجری 2 میں غزوہ بوات شروع ہوا. غزوے کی شروعات اب یہاں سے شروع ہوئی. جی ایک مقام ہے ناحیہ رضوی میں قافلے قریش سے تعارض مقصود تھا مگر مقابلہ نہیں ملا. پھر غزوہ عشیرہ بضم العین واقع ہوا. ایک زمین ہے بنی مدرس کی ناحیہ یمبا میں جمادت الاولیٰ والاخری میں، اور اس میں قافلے قریش سے تعارض کا ارادہ تھا جو مکہ سے شام کو جاتا تھا مگر ملا نہیں. اور یہ وہی قافلہ تھا جس کی واپسی کے وقت آپ بھی تشریف لے گئے تھے اور وہ نہیں ملا اور غزوہ بدر کا سبب ہو گیا. اسی لیے اس غزوہ عشیرہ کو غزوہ بدر الاولیٰ بھی کہتے ہیں. اصل میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور یہ کافر تھے، وہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں سے نکالا تھا ان کو. یہ لوگ مکہ میں تو بے وادن غیر ذی زرع، ایسی زمین کے جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، درخت بھی نہیں ہے. آج کل تو وہاں ایسی ہوٹلیں ہیں، ایسی دکانیں ہیں، اسٹور ہیں کہ کچھ نہ پوچھو. لیکن اس زمانے میں کچھ نہیں تھا. تو وہ لوگ وہاں سے قافلہ بنا کر کیا ہے ملک شام اور یمن جایا کرتے تھے. لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رحلۃ الشتاء والصیف. ایک قافلہ جاتا تھا شتاء میں، ٹھنڈی میں، اور ایک جاتا تھا صیف میں. سمجھنا ہے؟ ٹھنڈی میں ملک شام میں ٹھنڈی بہت ہوتی ہے، اس لیے اس وقت وہاں ملک شام میں نہیں جاتے تھے، اس وقت یمن جاتے تھے. یمن میں گرمی ہوتی ہے اور گرمی کے دنوں میں ملک شام میں ٹھنڈک ہوتی ہے یوروپ کی طرح، اس وجہ سے وہ وہاں سفر کرتے تھے. یہ دونوں سفر جو ہوتا تھا ان کو مکہ سے جا کر وہاں سے مدینہ سے جانا پڑتا تھا راستے میں سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قافلہ مکہ سے بڑی تجارت کا قافلہ آ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ہم سارے کے سارے اپنی مال دولت مکان جائیداد سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، اس لیے یہ جو مال دولت لے کر آئے ہیں اس مال پر قبضہ کر لو، ہمارا ہی مال ہے یہ. لیکن اس قبضے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی لیکن ہوا نہیں. پھر یہی آگے چل کر جنگ کا باعث بنا کہ ابو سفیان جو ہے وہ اس زمانے میں بڑا کافر تھا اور بڑا پکا اسلام کا مخالف تھا، جو کچھ بھی تھا. اب تو وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی توہین کرنا جائز نہیں، ان کے حق میں برا کہنا جائز نہیں. لیکن کیا ہے اس زمانے کی جو بات کر رہا ہوں اس میں یہ بھی ابو جہل کے سرداروں کے ساتھ ساتھ تھے یہ سارے کے سارے. حضرت ابو سفیان وہاں سے مال لے کر اور بہت سارا مال لے کر ایک بڑا قافلہ بنا کر
ملک شام جا رہے ہیں، مدینہ کے پاس سے جانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، کہا کہ اس قافلے کو روکو اور ان کے پاس سے مال لے لو، ہمارا مال ہے. وہ سمجھ میں آیا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روکنے کے لیے گئے، اس کو پتا چلا تو وہ دوسرے راستے سے نکل گیا، ملاقات نہیں ہو سکی. اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، بڑی چالاکی ہے ان لوگوں کی. جانتے تھے وہ، ابو سفیان بھی جانتا تھا کہ یہ لوگ روکیں گے، تو اس وجہ سے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا اس نے. اس پڑاؤ کے پاس اس نے پوچھا کہ بھائی کوئی آیا تھا یہاں پر؟ کہا کہ ایک اونٹنی والا آیا تھا یہاں سے کر کے دیکھ کر چلا گیا. کون تھا کہ معلوم نہیں. اب یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر وقت میں رضی اللہ کہوں گا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کر تلاش کرنے لگے تھے کہ مینگنی ملی. مینگنی جانتے ہو نہیں، اونٹ کا پاخانہ. تو اس نے لیا اور اس کے بعد اس نے توڑا تو اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی. تو اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کا کوئی آدمی آیا ہے اور وہ ہماری تحقیق کر کے یہاں سے گزرا ہے. یہ تھی جاسوسی اس زمانے کی، اس لیے اس نے راستہ بدل لیا، ملک شام چلا گیا. بہت کمایا، بہت فائدہ ہوا، اور بہت فائدہ ہونے کے بعد اب وہ مدینہ سے پھر قافلہ آ رہا ہے. مدینہ سے وہ قافلہ ابو سفیان والا آ رہا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اطلاع ہوئی کہ وہ قافلہ آ رہا ہے اور مدینہ کے قریب کو ہو رہا ہے. تو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو بھائی وہ قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کو روکنا ہے. کون تیار ہوتا ہے؟ سارے تیار ہو گئے جو بیٹھے تھے وہ جس کے بعد. اور لڑنا تو تھا نہیں، قافلے ہی کو تو روکنا تھا. اس لیے جس کے پاس لکڑی آئی وہ لکڑی لیا، جس کے پاس ہنٹر آیا وہ ہنٹر لیا، اور ایسے لے کر نکل پڑے. ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا، وہ تو جانتا ہی تھا کہ کچھ ہوگا، اور مال بہت لے کر آیا تھا، نفع بہت زوردار ہوا تھا. اس وجہ سے اس کو معلوم ہوا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا ہے، ہمارے اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اب ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو اس نے وہیں سے، ابھی تو مدینہ نہیں آیا، دور تھا مدینہ، مدینہ ہی سے ایک آدمی وہاں جہاں تھا وہیں سے اس نے ایک آدمی کو کرائے پر لیا اور کہا کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تم یہاں سے سیدھے مکے چلے جاؤ، اور مکہ جا کر ابو جہل کو، سردار ہے وہاں کا، ابو جہل کو جا کر خبر کرو کہ ہم بہت نفع کے ساتھ بہت مال دے کر آ رہے ہیں اور ہم کو یہاں سے مدینہ والے روکنے والے ہیں. تم لوگ اگر اپنی مال کی حفاظت چاہتے ہو تو ہماری مدد کے لیے آؤ، ورنہ تو تمہارا بھی مال بھی جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا. ابو سفیان نے مکہ کہلوا دیا ہے. اب جب مکہ خبر پہنچی تو ظاہر بات ہے کہ مکہ میں ایک ہنگامہ شروع ہو گیا. جوش بھی آیا لوگوں کو، ارے محمد کی اتنی طاقت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج ہمیں روک رہے ہیں، چلو سب تیار ہو جاؤ، لڑائی کریں گے، نکلیں گے. ابو جہل تو تھا ہی ویسا، سمجھنا تکبر کا آدمی. تو اس نے کہا کہ سب نکلو، اور جتنے بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے یہ سارے گرو گھنٹالوں کو اس نے نکالا. کل پرسوں تفصیل آئے گی، سمجھنا ہے نہیں. اور گرو گھنٹال کو نکالنے کے ساتھ اس نے گانے والی جتنی لتا منگیشکر ہوگی سب کو لیا ساتھ میں، سمجھنا ہے نہیں. اور بڑے جوش کے ساتھ کہ مزہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، چلا وہ. اب ادھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم 313 آدمی کو لے کر تلاش میں نکلے. لیکن میں نے ابھی جیسا بتایا کہ وہ جاسوسی چل رہی تھی، اس جاسوسی نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، اس وجہ سے اس نے روٹ بدل دیا اپنا. مدینہ جانے کے بجائے رابغ کا جو راستہ ہے، کنارے کنارے دریا کے کنارے کنارے
وہ آگے نکل گیا. آگے نکل گیا تو نکلنے کے بعد پھر اس نے دوسرا پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ ہم حفاظت کے ساتھ راستہ چھوڑ کر نکل آئے ہیں, تم لوگ واپس آ جاؤ, اب ضرورت نہیں ہے, ہم تو مال سامان کو لے کر خیریت سے آ گئے ہیں. اب ابو جہل کی موت یاد دی رہا ہے اس کو. وہ نے کہا ارے محمد کی یہ حالت, اب تو ہم آئے ہیں دو ہاتھ کر کے جائیں گے, ذرا اس کو ختم ہی کرو, ان کو بہت زیادہ بہت بگڑ گئے, بہت یہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا, اس لیے کہا کہ نہیں اب تو ہم جائیں گے, دو ہاتھ کریں گے اور 2 دن ہالیڈے منائیں گے, گانے والیاں بھی ہے, ذرا مزہ کریں گے اور پھر ہم آئیں گے. اس نے انکار کر دیا, ہم واپس نہیں لانے کے, ہم تو آ رہے ہیں. اور وہ آتے آتے بدر کے اوپر وہ بھی پہنچے, کون؟ ابو جہل اور اس کے ساتھی. اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو تلاش کرتے کرتے وہ بھی بدر کے قریب پہنچے. پھر کیا ہوا وہ بات ہے کل کو دیکھی جائے گی انشاءاللہ. بہت ہی اہم, بہت ہی غزوات, بڑا برکتی غزوہ ہے اور بڑی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ساتھ دیا, حتیٰ کہ جو لوگ اس غزوے میں شریک ہوئے وہ تمام صحابہ میں اعلیٰ درجے پر ہیں, اونچے درجے کے صحابی سمجھے جاتے ہیں. حتیٰ کہ جو فرشتے اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے اتارے وہ فرشتے بھی دوسرے فرشتوں کے مقابلے میں افضل اور اعلیٰ سمجھے جا رہے ہیں. تو یہ غزوہ بدر جو ہے اس کا قصہ بھی آئے گا کل کو انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب